پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ جناب الطاف حسین صاحب پر پابندی جو عائد کی گئی ہے اس کے آپ ظاہر اس کیس کو عدالت میں لڑ بھی رہے ہیں, تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ غلط پابندی عائد کی گئی ہے؟ جب آپ فوج کے خلاف براہ راست جلسے جلوسوں میں اس طرح کی باتیں کریں گے, سر پاکستان کی فوج ہے, آپ کا تعلق بھی اگر پاکستان سے ہے تو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی سر. دیکھیے فوج کو آپ ایکسپلائٹ نہ کریں, فوج کو ہم آج بھی سلوٹ کرتے ہیں. فوج ہمارے ملک کی حفاظت کر رہی ہے, فوج جو کام کر رہی ہے اس پہ پوری قوم جو ہے جنرل راحیل شریف کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے. کی گئی ہے میں عرض کر رہا ہوں, آسان الفاظ میں بتا دیجیے سر, پھر کیا ایسا قصور کر دیا سر اس کی کہ اظہار رائے کہ سب کو آزادی حاصل ہونی چاہیے؟ آرٹیکل 19 کے تحت ہر آدمی کو اختیار ہے, بولے اگر وہ غلط بولتا ہے اس پر آپ مقدمہ دائر کریں. آپ نے مقدمہ دائر کیا ہے, ایک کیس کی 50 سزائیں نہیں ہوں گی. ایک تقریر پر آپ نے 104 FIR پاکستان میں درج کرا دی, اس میں سے بعض کورٹوں سے آپ نے فیصلے لے کر سزائیں بھی اعلان کر دی. تو میں اس ملک کے قانون کے رکھوالوں سے, اس ملک کے آئین کے امینوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ڈبل جپرڈی کیوں ہے, یہ کنفلکٹ آف ججمنٹس آپ کیوں لانا چاہتے ہیں؟ ایک تقریر پر آپ نے جو اتنی بہت ساری FIR درج کروا دی, اور اس میں تو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں, نام نہیں لینا چاہتا ورنہ اس کا پھر پروموشن ہو جائے گا. ایسے افسران ہیں آپ کی اس پولیس میں جنہوں نے آج تک مکھی نہیں ماری. لیکن سر مکھی نہیں ماری, آپ پھر کہتے ہیں کہ بہت سارے یہاں پولیس مقابلے ہوتے ہیں, وہ سب جعلی ہوتے ہیں. آپ ہاتھ پاؤں باندھ کے گولی مار دیں اور کہیں پولیس مقابلہ ہو رہا تھا, تو یہ ہر مقابلے میں جہاں پر بھی اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. گینگ وار کے جو لوگ مارے جا رہے ہیں لیاری میں, ان کی بھی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اچھا آپ اس کے حق میں نہیں, ہم ان کے ہر اس آدمی کو جو پاکستان کا شہری ہے, اگر کسی انکاؤنٹر میں مار دیا گیا ہے, اگر کسی جگہ اس کا قصور ہے جب بھی انکوائری ہونی چاہیے, بے قصور ہے جب بھی انکوائری ہونی چاہیے, تاکہ جو آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو ہتھیار دیے ہیں ان کا صحیح استعمال ہو. 90 پر چھاپا پڑا رینجرز کا, اس کے بعد سنی تحریک کے دفتر پہ بھی چھاپا پڑا. آپ کے اس زمانے میں کہنا یہ تھا کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, رینجرز زیادتی کر رہی ہے, کراچی آپریشن کو مخصوص ہدف ہم بنا لیے گئے ہیں, ہماری جانب رخ موڑ دیا گیا ہے. لیکن دیکھ رہے ہیں ہم یہ ہے کلن تنظیموں کے خلاف بھی آپریشن ہو رہا ہے, بتاخوروں کے خلاف بھی آپریشن ہو رہا ہے, لینڈ مافیا کے خلاف بھی آپریشن ہو رہا ہے, صرف متحدہ کے خلاف نہیں, ہاں متحدہ کے جو لوگ جب تک اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں ان کے خلاف ہو رہا ہے. جب تک صرف متحدہ کے خلاف ہو رہا تھا ہم احتجاج کر رہے تھے چونکہ ہم بے قصور تھے. سر لینڈ مافیا, چائنا کٹنگ, بتاخور, کیا یہ متحدہ والے سارے؟ آپ اسٹیٹسٹکس تو دیکھ لیے چائنا کٹنگ کے, سراغ گوڑ سے پکڑے جا رہے ہیں وہی متحدہ کے لوگ ہیں. 0.5% بھی ہمارا کوئی آدمی ملوث نہیں ہے. سارے جو ہیں یہ جتنے آپ کے حکیم سعید, ولی بابر, KSC کے MD, سر اس میں کن کے نام لوں, سولت مرزا, اس میں آپ جو ہے میں اس کے جواب آپ کو ضرور دیتا, لیکن میں نے ثابت نہیں ہوئے. ٹھیک ہے میں بات نہیں کر رہا ہوں, میری حکیم سعید صاحب کے اوپر بات تھی, ثابت نہیں ہوا. MD وہ KSC کہتے لیکن منہاج کو پکڑا گیا ہے, پھر جا کے یہ جو آ کے لوگ پھر معافیا مانگتے ہیں کرنل لیول کے اور مختلف اور عہدیدار کہ صاحب اس وقت ہم نے غلط بیانی کی تھی, MQM اس واقعات میں ملوث نہیں کی تھی, تو ان کو آپ کیوں نہیں ٹرائل کرتے؟ سر آپ اس بات کے حامی ہیں کہ عزیر بلوچ دوسرا سولت مرزا بن رہا ہے. سر میں عزیر بلوچ کو نہیں جانتا ہوں, اور یہی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں, وہ بھی نہیں جانتے. میری عرض تو سن لیجئے, شہر سارا جانتا ہے, آپ دو پارٹیاں نہیں جانتے. جانے نہ جانے شہر تو جانے. دیکھیں عزیر بلوچ کا جو بھی ہوگا, میں اس کا نہ میرا کبھی لیاری سے گزر ہوا ہے, نہ کبھی اس نے مجھے چائے پلائی یا کھانا کھلایا. البتہ ایک بات بتلا دوں, ایک چھوٹا سا رشتہ, ایک میرا بیٹا چیتا خرید لایا تھا, چیتے کا بچہ, تو تھوڑی دیر میں دکان والے کا فون آیا کہ جی وہ 6 لاکھ روپے میں عزیر بلوچ نے لے لیا ہے, تو آپ کی قیمت میں قبول نہیں کر رہا ہوں. میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اب یہ ہو گیا ہے 6 لاکھ کا, تو لہذا تم اس کو فوراً گاڑی میں لے کے جاؤ اور گارڈ کو ساتھ بٹھاؤ اور وہیں چھوڑاؤ. تو جس آدمی کے پاس اتنی دولت ہو کہ وہ چیتے کا بچہ جو بلی کے بچے سے تھوڑا بڑا تھا, سر ظاہر اس نے خود مانا ان تمام باتوں کے انکشافات مسلسل جاری ہیں عزیر بلوچ کے. وہ اور بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لیکن کبھی نہیں کرتے, اگر اس نے انسانیت کی توہین کی ہے,
اگر آپ لوگوں کی طرف سے سر ایک بیان کیا ہے عزیر بلوچ کے حوالے سے کہ جی پیپلز پارٹی کے مخصوص اس طرح کے ایم پی ایم این اے ہیں جن کے ساتھ اس کی تصاویر بھی ہیں، سائیں سرکار بھی ان کی پارٹی میں تصاویر ہی نہیں، ان کے ساتھ بہت کچھ ہے سر، اس طرح دولت مرزا کے ساتھ بھی آپ کے پارٹی کے لوگوں کی تصاویر موجود ہیں، تو آپ مان لیں اس کو بھی پھر؟ دیکھیں صاحب، میں ایک بات جانتا ہوں، یہ تصاویر وغیرہ جو ہیں یہ کسی آدمی کو نہیں پتا ہے کہ میرے اندر کون سا انسان بیٹھا ہوا ہے۔ آپ مجھے بہت ہی جو بھی آپ کا نظریہ ہو میرے بارے میں کہ آپ مجھے مسکین سمجھتے ہیں، شاطر سمجھتے ہیں، بھتہ گیر سمجھتے ہیں، ٹارگٹ کلر سمجھتے ہیں۔ سر شہر میں یہ پھر ٹارگٹ کلنگ کون کرتا ہے؟ چائنا کٹنگ میں ہم نہیں کرتے ہیں، خوری میں کون ہے؟ ہم نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی آدمی پکڑا جائے تو اس کو پھانسی پہ چڑھا دیں، میرا سوال یہ ہے جیسے آپ نے دولت مرزا کو چڑھایا۔ آپ کو مان لیتے ہیں جی آپ کی پارٹی کا کوئی بھی لوگ انوالو نہیں ہے اس چیز میں، یہ بتا دیجئے ہماری 90% مینڈیٹ آپ کے پاس ہے شہر کا، تو آپ کو معلوم کیوں نہیں ہے سر؟ اس شہر کے تمام پڑھے لکھے انجینئر، ڈاکٹر، وکلا، وہ ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی اور سینٹ ہیں، وہ ایم کیو ایم کے ایم پی ایز ہیں، ان میں علم کی دولت ہے، گولی اور بندوق کی دولت یا طاقت ہمیں نہیں چاہیے۔ ہماری شیریں زبانی جو ہے اس شہر کو انشاءاللہ تعالی صاف ستھرا بنائے گی۔ یہ دیواروں پہ نعرے ایک زمانے میں لکھے گئے، آپ پرانے سیاستدان جانتے ہیں کہ جناب اب وی سی آر اور اس طرح کی چیزیں دوسری بیچ دی جائیں اور کلاشنکوف خرید لی جائے حفاظت کرنے کے لیے، یہ کس پارٹی کی جانب سے ہوا تھا؟ سر ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ فوجی تربیت لیں، بندوق چلانا سیکھیں، تاکہ یہ جو پڑھ رہے ہیں سر کیا بات کر رہے ہیں فوجی تربیت اور اس طرح کے اسلحہ اٹھانے کی بات، یہ بات سمجھیں، محبت امن کی بات نہیں کر رہے۔ سرور صاحب کرنے والوں کا کام ہے امن فراہم کرنا۔ سرور صاحب اگر قانون نافذ کرنے والے اس قابل ہوتے تو میں آپ کو ایک اور چیز ریکارڈ پہ رکھ دوں، میرے گھر میں بھی ابھی آگے قانون نافذ کرنے والے میرے گھر میں اسلحہ ہوتا، سر قانون نافذ کرنے والے اس قابل نہیں ہے۔ میری سن لیجیے، جہاں 30 آدمی مرا کرتے تھے ٹارگٹ کلنگ، آج 1 یا 2 پہ محدود رہ گئی ہے۔ سر وہ قانون نافذ کرنے والے تاریخ بتائیے، یاد کرتے گئی ہے، اس کو تاریخ بتائیے کہ پہلے کیسے مرتے تھے، اب کیوں نہیں مر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ابھی آپ پردے میں رہنے دیں۔ سر ٹارگٹ کلنگ میں ثابت ہوا ہے کہ عزیر جان بلوچ کے انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں، کتنے لوگوں کے ٹارگٹ کر کے مارا ہے، مخصوص زبان بولنے والوں کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے، کچھ آپ کی پارٹی سے جن کا تعلق تھا جو پکڑے گئے ہیں، آپ آن نہیں کرتے ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ تو سر سیاسی جماعتیں ان باتوں میں انوالو ہے نا، دیکھیے سر ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہمارے کرتا ہے، آپ کو نہیں پتا کون ہے یہاں پر۔ ہمارے ساتھ تو یہ پورا شہر ہے، اس کے شرفا بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ جن کا کردار اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن ہم ابھی تطہیر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم تطہیر صرف اس کی کرتے ہیں جس کو ہم اپنا ٹکٹ دیتے ہیں۔ ہمارے جو ایم پی اے، ایم این ایز، سینیٹرز، رابطہ کمیٹی کے اراکین، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین، سیکٹرز کے لوگ، ان سب کو ہم چھنی سے چھان کر باہر لاتے ہیں، اور وہ جب اس عمل سے پورا اتر جاتا ہے تو اس کے کردار پہ بھائی کی الطاف حسین صاحب کی تقاریر موجود ہیں جس میں انہوں نے ایسے لوگوں کے باقاعدہ نام لیے جو آپ کی پارٹی میں موجود تھے، گو کہ آج وہ دبئی بھاگ گئے یہاں سے کراچی سے، تو ان کا پھر کیوں کہا گیا تھا کہ میری پارٹی میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بتاخوری کی ہے یا چائنا کٹنگ میں انوالو ہے؟ سر تو ان کی اپنی سزا بھگتیں گے۔ سر چھنے میں چھان کر لائے جیسے لوگوں کو بھی انوالو ہیں وہ۔ ایک بات میری سمجھ لیجئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے جب اس نے منہ پھیرا ہو تو باہر نکل کے جوتے ساتھ لے کر گیا کسی اور کے بھی، یا اپنے پہن کر گیا ہے۔ مسجد سے چوری ہوتے ہیں نا جوتے۔ تو سر اب آپ کی پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے چلنے سے آپ چھان کے نکال لی ہیں آپ لوگوں نے؟ انشاءاللہ کوئی بھی اسی کام میں کسی بھی غیر قانونی کام میں ملوث نہیں ہے؟ اس کو سزا دیں، اس کو قانون کے اعتبار سے سزا دیں۔ ہماری یہاں زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ اس وقت جو کراچی میں آپریشن جاری وہ ساری ہے، اب کیا اعتراضات رہ گئے ہیں آپ کے؟ یا ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سر اب تو پیپلز پارٹی والوں کو نمبر آیا ہوا ہے۔ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ کہتے تھے بے گناہوں کو نہ آپ ماریں اور نہ پکڑیں۔ اگر کسی کو آپ پکڑ کر لائیں اس کو 24 گھنٹے میں کسی عدالت میں پیش کریں، پھر اس کا ریمانڈ لیں۔ اگر اس سے کوئی چیز برآمد یا اس سے کوئی جرم ثابت کیا ہے اس کو قانون کے اعتبار سے سزا دے دیں۔ بالکل درست ہے آپ کی بات، لیکن یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کہا کہ کراچی آپریشن بھی جاری ساری ہے، متحدہ کے علاوہ اور پارٹیز کی جانب رخ مڑ گیا ہے، لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ اب یہ بتا دیجیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی مسلسل ابھی بھی ہے آپ لوگوں؟ نہیں سر، طے ہو گیا ہے؟ ہماری کوئی ناراضگی نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ پنجاب میں بھی تو یہ شروع کریں الطاف حسین صاحب سر، پنجاب میں تو شروع کریں۔ تقاریر موجود ہے اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی سر، وہ تو ہیں اور رہیں گی۔ کیوں ناراضگی اسٹیبلشمنٹ سے؟ ناراضگی اس لیے ہے کہ ہمیں بھی وہی حقوق حاصل ہیں
جو پاکستان کے دیگر شہروں میں رہنے والے لوگوں کو حاصل ہیں. ہمیں بھی پانی چاہیے پینے کے لیے, ہمیں بھی 3 وقت کی روٹی کمانے کے لیے آزاد روڈ چاہیے, ہمیں صاف ستھری سڑکیں چاہیے, ہمیں اس شہر سے کوڑا کرکٹ کو پھینک کر صاف کرنا چاہیے. شہر میں نہیں چاہیے ہوگی, آپ کو بھی چائنا کٹنگ نہیں چاہیے ہوگی, آپ کو سٹا خوری نہیں چاہیے, آپ کو ٹارگیٹ کلنگ نہیں چاہیے. تو ان تمام کاموں کے لیے جو بھی یہاں لا آف ایجنسیز موجود ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کو بھرپور طریقے سے کام کرنے دیا جائے. کوئی بھی اس میں سر ان کو کسی نے روکا ہے؟ نہیں روک رہے, بالکل صحیح بات ہے, نہیں روکا بھی نہیں جانا چاہیے. آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں 1200 گھروں پہ چھاپے پڑے, کسی ایک گھر سے گولی کا جواب آیا نہیں آیا. آپ لیاری میں ایک چھاپا مارے 6 آدمی آپ کے وہاں شہید ہو جاتے ہیں. سر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کا جو لوور مڈل کلاس کے لیے مشن تھا کرا دیا گیا ہے, متفق ہیں آپ اس بات پر؟ بالکل غلط. الطاف حسین بھائی نے مڈل کلاس کو اس قابل بنایا کہ وہ مشن کامیاب ہو گیا ہے. بالکل کامیابی کی طرف جاری و ساری ہے. کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر ناکام کرا ہے. جب تک ہمارے حقوق نہیں مل جاتے ہیں, جب تک انتظامی یونٹس نہیں بن جاتے ہیں, یہ مشن جاری رہے گا. الطاف بھائی کی قیادت پر ہم آنکھ میچ کے یقین رکھتے ہیں, اور ایک کارکن کی حیثیت سے. یہ کیا درست نہیں ہے؟ آپ کے کتنے ہی ایم پی ایس, ایم این اے اور سینیٹر ایسے ہیں جو پارٹی میں آئے تو وہ لوور مڈل کلاس سے تعلق تھا, لیکن اب وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق ہے ان کا. سر ان کا بھی محاسبہ کریں نا, ان کے خلاف بھی آپ کیسز فائل کیجئے. پارٹی میں تو آپ کے چلنے سے جانا جاتا ہے, دور ان سے پوچھا نہیں جاتا سر کہ آپ لوور مڈل کلاس سے تعلق تھا. آپ کو کیا پتا آپ 5-10 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ سر دیکھیے میں وکیل ہوں, 1-2 کروڑ روپے سال میں کمانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو لوگ پارٹی میں آنے سے پہلے بھی کماتے ہوں گے نا آپ. سر میں تو لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پارٹی میں آنے سے پہلے کچھ نہیں تھے, پارٹی میں آنے کے بعد جن کی جائیدادیں بن جاتی ہیں. دیکھیں میں تو جب پارٹی میں آیا ہوں تو میں صاحب جائیداد ہوں, آپ کے ریکارڈ کرا دیتا ہوں. ڈیفینس میں بھی میری پراپرٹیز ہیں, بنگلہ بھی ہے, فلیٹس بھی ہیں, دفتر بھی ہے. اب آپ کا نام آنے والا ہے فیات میں. آپ آئے گا تو آپ ہمارا تطہیر کر لیجئے. ٹیکس پیئر ہوں, اگر لاکھ کماتا ہوں لاکھ پہ دیتا ہوں, نہیں کماتا ہوں ٹیکس نہیں دیتا. سر متحدہ قومی موومنٹ نے شروع سے یہ کہا کہ ہم جاگیرداری نظام کے خلاف ہیں, جاگیرداروں کے خلاف ہیں, ہم صنعتکاروں کے خلاف ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسمبلی میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ نے براہ راست اعتراضات ہمیشہ کیے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر, نون لیگ کے اوپر, لیکن یہی جاگیردار اور وڈیرے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں, حکومت میں شامل بھی ہو جاتے ہیں. تو سر پھر یہ اتنا جو تعداد ہمیں کیوں نظر آتا ہے آپ کے اس میں کہ باتیں آپ کچھ اور کر رہے ہیں لیکن اس وقت آپ ساتھ ہو جاتے ہیں ان کے؟ سر بعض کام مصلحت کے تحت بھی کرتے ہیں, نظریہ ضرورت دفن تو ہو گیا ہے تو آپ لوگ زندہ کر دیتے ہیں فوراً اس کو. نہیں جسٹس منیر کیا بھی ہے سر پھر تو آپ. سر میرا کہنا یہ ہے کہ نظریہ ضرورت جب چاہتا ہے, جب حکومت اور یہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں, تو کیا ایم کیو ایم نظریہ ضرورت کے تحت کوئی کام نہیں کر سکتی؟ آپ مان رہے ہیں اس بات کو کہ نظریہ ضرورت کے تحت آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ, جاگیرداروں کے ساتھ, میں آپ کو سرمایہ داروں کے ساتھ, صنعتکاروں کے ساتھ جو ملک کو لوٹ رہے ہیں. اپنا مطمع نظر ایک شعر میں پیش کر دوں. اس پیالے میں زہر ہی نہ تھا, اس پیالے میں زہر ہی نہ تھا, ورنہ سقراط مر گیا ہوتا. سر بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ شامل کر لیتے ہیں بعد میں تو آپ ان لوگوں کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے عوام کا خون چوس لیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو جاگیردار وڈیرے ہیں جنہوں نے قابض ہیں جو اس طرح کے لوگوں پر. لیکن پھر آپ سر دیکھیں نا ہو جاتے ہیں, آپ جب شکر ہو جاتے ہیں. سر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سر دیکھیے جب ایک آدمی تائب ہو کے آتا ہے وہ کہتا ہے اپنی زمینیں میں بانٹ دوں گا. سر یہ کون سے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ سر کرتے ہیں, آئیں گے ابھی سامنے. سالوں میں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی سر یہ باتیں کہ یہ باتیں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, کرتے کچھ اور ہیں. ابھی آپ دیکھیے تو سر پیپلز پارٹی سے اتنی شکایات ہیں آپ کو, تو کل کیا ہم دونوں پارٹیوں کو یکجا پھر نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھیے یا دیکھیں گے تو پھر پیپلز پارٹی میں سے ختم ہو جائیں گی. سیاست میں کوئی حرف پہ آخر نہیں ہوتا ہے, مذاکرات کا دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں. کوئی شکست آخری میرے پاس کوئی شکست آخری شکست نہیں ہے, کوئی فتح آخری فتح نہیں ہے. سر یہ بتا دیجئے, آپ نے کہا کہ ہو سکتے ہیں اب مفاد کے لیے ہو سکتے ہیں یا لوگوں کے مفاد کے لیے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ بتا دیجئے کہ متحدہ کے پاکستان پیپلز پارٹی سے الحاق کرنے سے, دونوں ساتھ حکومت بنا لینے سے عام عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ ساتھ رہے ہیں, یہ فائدہ حاصل ہوئے ہیں وہ بتا دیجیے. عوام کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو منسٹریاں اور جہاں پر جو لوگ ہمارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے, کبھی بجٹ نہیں دیا گیا اس پہ ہم پروٹسٹ کرتے ہیں, کبھی اختیارات حکومتوں میں نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے ریزگنیشنز دے کر ہماری باہر آئے ہمارے وزراء. اور آج ہم سوچ سمجھ کے الطاف قائد تحریک الطاف بھائی
کراچی اور لندن کی رابطہ کمیٹی اور باقی جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہ سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کریں گے. جو فیصلہ ہمارے یہاں ہوتا ہے جمہوری ہوتا ہے, چاہے ہم کتنے مخالف ہوں ہم اس کو اون کرتے ہیں. سر کتنی جمہوریت ہے آپ کے یہاں؟ آج بھی چیئرمین شپ کا عہدہ خالی پڑا ہوا ہے, جنرل سیکرٹری کا عہدہ خالی پڑا ہوا ہے. سر آپ بات کر رہے ہیں سر آپ نے ہمارا آئین جمہوریت کہاں ہے سر؟ اب سر آپ ہمارے آئین کا مطالعہ کیجئے ایم کیو ایم کے, اس میں یہ تمام عہدے نہیں ہیں. سر عہدے ہیں ابھی اس کو جب وہ سامنے آئے گا سردار احمد صاحب. میرے پاس بہت کم ہے, میں چاہتا ہوں آخری 1 منٹ میں نجکاری کے حوالے سے بات بھی کر لیں گے. پی آئی اے کی نجکاری حکومت کرنے جا رہی ہے, جس پر ملازمین نے ظاہر مظاہرے بھی کیے, جس میں 2 شہید بھی ہوئے ہیں, فائرنگ کی گئی ہے. آپ لوگ نجکاری کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ ہونی چاہیے نجکاری یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے نجکاری تو کسی قومی ادارے کی نہیں ہونی چاہیے. سر وہ قومی ادارہ جو 300 ارب روپے کا مقروض ہے وہ کس نے کیا؟ نجکاری نہ ہو. جب آپ لاکھوں ہزاروں لوگ بے مقصد بھر دیں گے, گھوسٹ امپلائیز ہوں گے. سر KESC کی نجکاری کی گئی, آپ لوگ حق میں نہیں تھے؟ دیکھیں ہم اس کے بھی حق میں نہیں تھے, لیکن حالات کے ستم نے کرا دیا آج پورے شہر کو KESC لوٹ کے کھا گئی ہے. ابھی ای الیکٹو ہوئی ہے نا, آپ اس کے بل دیکھیے. اور حل کیا ہے نجکاری کا؟ کیونکہ جس طرح کے ادارے ہیں مسلسل خسارے میں جا رہے ہیں. پی آئی اے تو 1987 سے اب تک مسلسل خسارے میں. دیکھیے تو آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ نجکاری؟ پی آئی اے کا خسارہ اگر حالات بہتر ہو سکتے ہیں آدھے گھنٹے میں, پی آئی اے کا خسارہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے. ان کے وہ کیا جادوئی اقدام ہوگا بتا دیجئے. ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. اور زبیر بھائی آپ بھی سن لیجئے گا, روزویلٹ ہوٹل ہے امریکہ میں, اور مارور راج کے سامنے ایک اور ہوٹل ہے پی آئی اے کا ہے. صرف اگر آپ یہ 2 ہوٹلز بھیج دیں تو پی آئی اے پہ کوئی قرضہ نہیں رہے گا, اور آپ کا سر قرضہ تو نہیں رہے گا, پھر قرضہ کرنا شروع ہو جائیں گے. 70 جہازوں کا جو خواب ہے میاں صاحب آپ کا وہ پورا ہو جائے گا. 70 لوگوں کا خواب جو 70 جہازوں کا 70 جہازوں کا خواب جو پورا ہو جائے گا. ہمارے ساتھ موجود تھے محفوظ یار خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بہت ساری باتیں ناظرین جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں انہیں زحمت دیں گے اور موقف لیں گا. بہت ہی عمدہ گفتگو رہی آج کا پروگرام, یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اگلے پروگرام تک کے لیے سرور راجپوت کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.